ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کہ ایسٹروپامسٹ اینڈ جفر اسپیشلسٹ ہیں. میں بیسیکلی بزنس مینجمنٹ سے ہے ریلیشن، مگر یہ ہے کہ ایسٹرالوجی، کلر تھیراپی، خوشبو سے علاج، رنگ سے علاج. لوگ بہت پریشان ہیں، یہاں پر ہر بندہ ہی پریشان ہے. کیوں اتنے لوگ پریشان ہیں؟ کیا اس کا حل ہونا چاہیے؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. کمنٹس میں بھی لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں، اچھا بھلا بزنس تھا میرے ہسبینڈ کا، یا نوکری نہیں تھی، بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، پریشان ہیں یہاں پہ لوگ. سر مجھے بتائیں کوئی روحانی طریقہ ایسا ان لوگوں کے لیے، کوئی وظائف ایسا بتائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ہو جائے. مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں جو لوگ ہیں، ان کے لیے تو ہم ڈیفینیٹلی قرآن کریم سے، اور جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں دیکھنے والے، ان کے لیے ایک اور طریقہ علاج ہے. وہ یہ ہے کہ رنگ، روشنی اور خوشبو سے ان کی جو مختلف پرابلمز ہیں ان کا علاج. مثال دیتا ہوں جی، کینسیرینز ہیں، سرطانی حضرات ہیں، ان کے لیے فائنینشیل ایشوز اگر ہیں تو کون سا رنگ کس دن پہننا ہے. السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل. ناظرین میرے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب جو کہ ایسٹروپامسٹ اینڈ جفر اسپیشلسٹ ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے سب سے اچھی کہ یہ ٹیچر بھی ہیں، سویڈن میں یہ ٹیچنگ کرتے رہے ہیں. ان کے بارے میں اگر میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں، انہوں نے ساتھ پی ایچ ڈی بھی کی ہوئی ہے، اور جو باتیں ہیں وہ ان سے بھی تھوڑی بہت جانتے ہیں ان کے بارے میں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر. آپ کی ویڈیوز لگی ہیں، بہت سے لوگوں کے سوالات تھے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، آپ ٹیچنگ بھی کرتے رہے ہیں، تو وہ ذرا ناظرین کو بتائیں کہ آپ کی تعلیم کتنی ہے؟ میری تعلیم جی، میں ابھی اسٹل اسٹوڈنٹ ہوں. میں نے تو ابھی پی ایچ ڈی کی ہے جی ایک، اور اللہ کی دنیا پہ حیران ہوں کہ میں نے تو اتنا چھوٹا سا کام کیا ہے، اللہ کی دنیا تو اتنی بڑی ہے. پی ایچ ڈی کوئی لینڈ مارک نہیں ہے، بٹ یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹریٹ کیا ہے یورپ سے، اور وہاں پہ پڑھایا بھی ہے یونیورسٹیز میں. یو ایس میں بھی پڑھایا ہے جی، کینیڈا میں بھی پڑھایا ہے، ملیشیا میں پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے. اس کے بعد پاکستان کی کچھ اچھی یونیورسٹیز ہیں، اس میں بیسیکلی بزنس مینجمنٹ سے ہے ریلیشن، مگر یہ ہے کہ ایسٹرالوجی، کلر تھیراپی، خوشبو سے علاج، رنگ سے علاج، قرآن کریم کے امتزاج کے ساتھ میں نے یہ کورسز جرمنی سے بھی کیے ہیں جی. وہاں سے باہر سے کیے ہیں؟ جی جرمنی سے پڑھا ہے میں نے، اور یہاں پہ بھی میرے کچھ اساتذہ رہے ہیں جن سے میں نے فیض حاصل کیا ہے. تو یہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، یہ چل رہا ہے. بہرحال یہ ہے کہ ملٹیپل چیزیں ہیں. زبردست. اچھا سر، میں ایک چیز جاننا چاہتا ہوں، میں نے یہ پہلے بھی پروگرامز کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر جاننے کی کوشش کیا مختلف لوگوں سے، لیکن آپ کا جو علم ہے وہ آپ کے حساب سے، آپ نے اپنے حساب سے نالج حاصل کیا ہوا ہے. سر مجھے ایک چیز بتائیں کہ لوگ بہت پریشان ہیں، یہاں پر ہر بندہ ہی پریشان ہے. مطلب کسی کو کوئی پرابلم ہے، کسی کو نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کو چھوکری کا مسئلہ ہے، کسی کو آپ سمجھ لیں کہ گھر میں اگر چھوکری ہے، نوکری بھی ہے تب بھی پریشان ہے. ٹھیک ہے، ہر لحاظ سے لوگ پریشان. مطلب میں سمجھتا ہوں کہ لوگ پریشانی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں خوش بھی ہوں، مجھے پریشانی کیوں نہیں مل رہی. تو اس کا حل وہ ڈھونڈنے کے لیے کیا کریں؟ کیوں اتنے لوگ پریشان ہیں؟ کیا اس کا حل ہونا چاہیے؟ انسان جو ہے نا بیسیکلی وہ نقصان میں ہے. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، تو خسارے میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا اسیر ہے. مرزا غالب نے کہا ہے نا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بہت نکلے میرے ارمان لیکن پھر بھی کم نکلے. ٹھیک ہے نا، تو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، وہ یہ چلتا رہتا ہے. پھر انسان جو ہے نا حتیٰ زرتم المقابر، پھر قبر میں چلا جاتا ہے، اور پھر خواہشات کا سلسلہ جو ہے نا وہ اور چیز میں کنورٹ ہو جاتا ہے. تو انسان جو ہے وہ بہتر سے بہتر چاہ رہا ہوتا ہے، مگر اس میں کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بہت آگے تک چلا جاتا ہے، کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں سے واپسی اس کی مشکل ہو جاتی ہے. بلکہ سر ابھی میں دیکھ رہا تھا آپ ایک کلائنٹ کو ڈیل کر رہے تھے، اس کے اندر وہ مطلب ایک جگہ پہ پڑھی لکھی خاتون تھی، لیکن وہ ایک جگہ پہ رک گئی تھی کہ نہیں مجھے وہی شخص چاہیے، میں اس کے ساتھ ہی مطلب رہنا چاہتی ہوں. مطلب اس طرح کی کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں. آپ اس کو یہ بتا رہے تھے کہ ہو سکتا ہے گلدستے والی بات، میں چاہوں گا وہ آپ ناظرین سے ذرا کریں وہ جو گلدستے والی بات ہے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ ویڈیو ایسے دیکھ رہے ہوں گے کہ جو ایک جگہ اسٹل ہو گئے ہیں اور ان کو آگے راستہ نظر نہیں آ رہا، وہ کیا کریں؟ بات وہی ہے کہ انسان کی خواہش جو ہے وہ ذرے کی ہوتی ہے، اور رب العزت نے اس کے لیے پہاڑ جو ہے
وہ رکھا ہوتا ہے. ایک ذرہ سونے کا مانگ رہا ہوتا ہے, اس کے لیے سونے کا پہاڑ رکھا ہوتا ہے. انسان کہتا ہے مجھے بس وہ ذرہ چاہیے, کیونکہ انسان ہے کور نظر. کور نظر کا مطلب ہے کہ اس کی نظر محدود ہے, وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں دیکھ سکتا, جبکہ اللہ رب العزت جو ہے وہ تو لامحدود ہے نا, اس کی تو نظر ہی ہے ہر طرف. کتنی کائناتیں ہیں, کائنات نہیں کتنی کائناتیں ہیں, ان کو وہ مینیج کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو دا بیسٹ مینیجر از اللہ رب العزت, اور وہ دیکھنے والا بھی ہے اور چلانے والا بھی, پیدا کرنے والا بھی. تو ہمیں چاہیے یہ کہ ٹھیک ہے ہم انسان ہیں, ہمارا دل کرتا ہے, ہم کبھی کبھی اڑ بھی جاتے ہیں, مگر دیکھنا یہ چاہیے کہ اس نے ایک پھول دینا ہے یا گلدستہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے. تو ایک پھول کی ضد کرتے جائیں, جب نہیں مل رہا تو سمجھ لیں کہ وہ گلدستہ دینا چاہ رہا ہے, تو رک جائیں اور پھر وہاں پہ اللہ سے کہیں کہ اللہ میں نے تیرے سے دعا کی, تو نے اگر نہیں سنی تو تیری مصلحت اس کے اندر کوئی ہے, تو یا اللہ جو میرے لیے بہترین ہے وہ کر دے. پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ سے اور زیادہ راضی ہوتا ہے, کیونکہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والی پاک ذات ہے, وہاں پہ پھر آپ کے لیے بہترین کرتا ہے. تو ہمیشہ اس سے بہترین کے لیے دعا کریں, وہ بہترین ہی کرتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا سر مجھے بتائیں کہ مجھے نا اکثر میسیجز آتے ہیں, کمنٹس میں بھی لوگ یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت پریشان ہیں, اچھا بھلا بزنس تھا میرے ہسبینڈ کا, یا نوکری نہیں تھی, بچے ہیں چھوٹے چھوٹے, پریشان ہیں یہاں پہ لوگ. سر مجھے بتائیں کوئی روحانی طریقہ ایسا ان لوگوں کے لیے, کوئی وظائف ایسا بتائیں کہ جس کی وجہ سے ان کے مال میں برکت ہو جائے. وہ لوگ کیا پڑھیں اور کس ٹائم پہ پڑھنا چاہیے, کون سے لوگ, کیونکہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی ہم یہ اگر ایک وظیفہ آپ بتا رہے ہیں وہ کتنی دفعہ پڑھنا ہے, کتنی دیر تک پڑھنا ہے, اور کس طریقے سے پڑھنا ہے, یہ تھوڑا سا لوگوں کو بتا دیں, اس میں ہے کیا. فلک شیخ صاحب سوری, میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں دنیا جو ہے مجموعہ ہے مذاہب کا, ٹھیک ہے. اللہ رب العزت جو ہے وہ رب العالمین ہے, رب المسلمین نہیں ہے. تو ہر مذہب کا ایک اپنا علیحدہ طریقہ کار ہے. ہم چونکہ مسلمان ہیں, ہم اسلام کو بہترین مذہب مانتے ہیں, کیونکہ یہ واقعی بہترین مذہب ہے, ٹھیک ہے. یہ اصل میں ہے بہترین مذہب, اور آخر میں آیا ہے سب سے بہترین ہے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس کو پروموٹ کریں, مگر یہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب ہیں ہم نے ان کا بھی احترام کرنا ہے, وہ اپنی اپنی جگہ پہ بہترین ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس میں یہ ہے کہ جو مسلمان ہمارے بہن بھائی ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے لیے تو ہم ڈیفینیٹلی قرآن کریم سے حل دینے کی کوشش کرتے ہیں, بتاتے ہیں ان کو. اور جو دوسرے مذاہب سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں دیکھنے والے, ان کے لیے ایک اور طریقہ علاج ہے, وہ یہ ہے کہ رنگ, روشنی اور خوشبو سے ان کی جو مختلف پرابلمز ہیں ان کا علاج. اس میں یہ ہے, میں شارٹلی بتا دیتا ہوں کہ اس کے اندر سجیسٹ کیا جاتا ہے, مثال کے طور پہ کرسچنس کی ہم بات کرتے ہیں, ہمارے جو مسیحی بہن بھائی ہیں ہم ان کی بات کرتے ہیں, وہ یہ مثال دیتا ہوں جی, کینسیرینز ہیں, سرطانی حضرات ہیں, ان کے لیے فائنینشیل ایشوز اگر ہیں تو کون سا رنگ کس دن پہننا ہے, اگر ہم ان کو وہ بتاتے ہیں مخصوص وقت میں اگر آپ پہن لیتے ہیں اور آپ یہ خوشبو استعمال کرتے ہیں, تو اس کا امپیکٹ جو کاسمک ریز ہیں نا, جو شعائیں ہیں, وہ امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, پھر اپنی جو آپ کی عبادت ہے آپ اپنے اپنے طریقے سے اللہ تعالیٰ سے مانگیں, اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ میں نے یہ کر لیا, ٹھیک ہے, میں نے یہ جو چارہ تھا یہ کر لیا, چارہ گر تو ہے, تو نے بہترین کر دینا ہے, میں نے اپنی طرف سے جو بیسٹ کر سکتا تھا میں نے وہ کر لیا. اسی طرح قرآن کریم سے جب آپ ہیلپ لیتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہر بندے کا نام علیحدہ ہے, اس کی ڈیٹ آف برتھ علیحدہ ہے, اور اس کا ٹائم آف برتھ, پلیس آف برتھ علیحدہ ہے, تو اس کے لیے اس کے حساب سے دوا ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ نے جو سوال کیا, ہم 3 پلانٹ, 3 جو زوڈیک سائنز ہیں نا, برج, ان کی بات کر لیتے ہیں کہ ایریز حمل والے جو ہیں, اگر وہ پڑھتے ہیں مطلب کون سا وظیفہ پڑھتے ہیں یا کون سا لفظ پڑھتے ہیں, تو ان کے لیے میں 2 چیزیں سجیسٹ کر دیتا ہوں. ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ایگز ہیں, انڈا جس کو بولتے ہیں اردو میں, صدقہ اگر اس کا وہ دیتے ہیں منگل والے دن, ٹھیک ہے, منگل والے دن اگر 7, 5 یا 3 انڈے وہ اللہ کے نام کا دے دیتے ہیں, اس سے بہتری آتی ہے. صدقہ فار کے بھی مطلب جو نیت سے دے دیں, اور جس کو دیں اس کو بتا کے دیں کہ یہ صدقہ ہے, صدقہ لگتا تب ہے,
ٹھیک ہے. آپ کا صدقہ قبول تب ہوگا جب آپ بتائیں گے, کسی مستحق کو دے دیں. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے. یہ ہم بات کر رہے ہیں ایریز حمل کے لیے, ٹھیک ہے. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے 41 ٹائمز. حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر نماز کے بعد پڑھ لیجئے 41 ٹائمز. اول آخر 3 دفعہ درود شریف پڑھیں اور حسبنا اللہ و نعم اس کے اندر نماز کی پابندی لازمی ہے 5 وقت کی. جی 5 وقت کی, ٹھیک ہے نا جی. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ نماز مس ہو جاتی ہے وہ جمع کر کے اس کو باقی نمازوں کے ساتھ پڑھ لیں اور یہ وظیفہ اپنا جو ہے یہ کمپلیٹ رکھیں. یہ برج حمل کے لیے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. اس سے مالی حالات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں اور ریپڈلی. ہاں اگر آپ اپنے نام اور اپنے ڈیٹ آف برتھ کے حساب سے لیتے ہیں تو اس سے بھی اور آگے جا کے ہم ایگزیکٹ جو چیز ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ جناب یہ چیز ہے. اس کے لیے یہ نمبر جو آپ دیکھ رہے ہیں واٹس ایپ کا یہ ہے, اس پہ کانٹیکٹ کریں, اپنا نام وغیرہ دیں جو ڈیٹیلز میں نے بتائی ہیں. آپ وظیفہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. بالکل بالکل, ہم ان کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات بھی کر سکتے ہیں اور ان کو ہم وظیفہ بتا بھی سکتے ہیں. اب آتا ہے فلک شیخ صاحب ٹورس, سور جس کو کہتے ہیں. سور والوں کے لیے جو ہے پھر وہی 2 پیلے رنگ کی دال یا پیلے رنگ کا کپڑا وہ صدقہ دیں منڈے والے دن, پیر والے دن, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر ٹائم جو ہے وہ کوشش کریں کہ آپ صبح سورج نکلنے کے بعد سے سورج غروب ہونے کے درمیان کا ٹائم رکھ کے صدقہ دیں. پیلے رنگ کا کپڑا دے دیں, پیلی دال دے دیں, آپ گڑ دے سکتے ہیں, شکر دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ آپ صدقہ کریں. یہ بھی بتا کے دینا سر, یہ بھی بتا, صدقہ جو بھی دینا ہے وہ بتا کے ہی دینا ہے, ٹھیک ہے جی. اس کے بغیر صدقہ نہ قبول ہوتا نہ لگتا, ٹھیک ہے جی. اچھا, اس کے علاوہ ان کے پڑھنے کے لیے جو ہے وہ یہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ اس کی جو تسبیح ہے یہ 33 دفعہ کرنی ہے اور یہ بھی ہر نماز کے ساتھ کرنی ہے. فرض نماز پڑھ لیتے ہیں جب اس کے بعد 3 بار درود شریف پڑھیں, پہلے 3 دفعہ پڑھیں بعد میں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث 33 بار پڑھ کے دعا کریں اور پھر وہ جو 3 دفعہ درود شریف اینڈ پہ پڑھنا ہے وہ پڑھیں اپنے حالات کی, مالی حالات کی بہتری کے لیے. یہ صرف مالی حالات کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہا ہوں ٹورس والوں کے لیے, ٹھیک ہے جی. یہ ایریز بھی ہو گیا اور ٹورس بھی ہو گیا. اب ہم آتے ہیں جیمنائی کی طرف جس کو جوزا کہتے ہیں اردو میں. جوزا والوں کے لیے جو ڈے ہے بڑا اچھا صدقے کے لیے وہ بنتا ہے جمعے کا, اور وائٹ کلر کی چیز جو ہے اس کا صدقہ کریں. اس میں دودھ ہو سکتا ہے, دہی ہو سکتا ہے, چاول ہو سکتے ہیں, چینی ہو سکتی ہے, سفید کپڑا ہو سکتا ہے. وائٹ کلر کی چیز اپنی جو بھی آپ کی توفیق ہے اس کے حساب سے دیں, اور کوشش یہ کریں جو قریبی ہیں آپ کے جن کو ضرورت ہے ان کو دیجیے. محلے دار ہو سکتے ہیں, کوئی بہن بھائی کزن کچھ کوئی ہے, پہلے اس کو دیں. اور اس کے بعد پڑھنے کے لیے جو چیز ہے وہ سورہ آل عمران جو ہے وہ آپ جمعے والے دن, ہر جمعے والے دن اس کو پڑھیں, ٹھیک ہے. اور کوشش یہ کریں کہ اگر آپ اکٹھی نہیں پڑھ سکتے تو اس کو ایک دن میں, جمعے والے دن میں پورا کر لیں اس کو, ٹھیک ہے. سورہ آل عمران پڑھیں ہر جمعے کو. 3 سے 5 جمعے کے بعد حالات چینج ہونے شروع ہوتے ہیں اور اللہ کی بڑی رحمتیں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. یہ میں بات کر رہا ہوں جیمنائی والوں کے لیے, جوزا, ٹھیک ہے جی. تو اب ہمارے پاس 3 جو ہیں زوڈیک سائنس ہم نے اس کے بارے میں بتایا. اور اگر کوئی اپنے بارے میں پوچھنا چاہ رہا ہے اسپیسیفک کو جاننا چاہتا ہے تو وہ جو نیچے نمبر آ رہا ہے وہ آپ کا آ رہا ہے اس ٹائم اسکرین کے اوپر, وہ ناظرین دیکھ بھی رہے ہوں گے, تو آپ اپنا ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنے بارے میں جو ہے وہ ڈائریکٹ ان سے ڈاکٹر محمد علی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ جی ہم کیا پڑھیں, کیا صدقہ دینا ہے, کس طرح دینا ہے اور کتنی دفعہ پڑھنا ہے, تعداد کتنی دفعہ ہے. اچھا سر, یہ تعداد پہ بڑا دفعہ لوگ پوچھتے ہیں کب تک پڑھنا ہے. میں نے عرض کیا نا کہ جب آپ کو چیزیں بہتر لگنی شروع ہو جاتی ہیں, اور یہ شارٹ ہے, یعنی یہ آپ نے مہینوں کے حساب سے نہیں پڑھنا. میں نے جیسے چیز بتائی, جیسے مثال کے طور پہ بتا رہا ہوں یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ آپ نے 10 سے 15 دن پڑھنا ہے. آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ کدھر چیز آپ کو لے کے جا رہی ہے. پھر آپ کا خود دل کرے گا کہ آپ اس کو پڑھتے رہیں, ٹھیک ہے. تعویذ دھاگوں کے اوپر نہ جائیں. اللہ رب العزت نے ایک کتاب العلوم آپ کے پاس خزانہ اللہ نے عطا کیا ہے, اس سے فائدہ اٹھائیں.
بہت شکریہ سر آپ کے ٹائم کا، اور بہت سے لوگوں کی اس میں ہیلپ بھی ہو گئی ہے. تو یقین کریں ناظرین، ہمارا مقصد یہ انٹرویو کرنے کا یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ لوگوں کی گھر بیٹھے ہیلپ آؤٹ ہو. آپ لوگ وہ وظیفہ جو یہ بتا رہے ہیں وہ کریں تاکہ آپ لوگوں کی مدد ہو سکے، کم ٹائم میں آپ بھی امیر ہو جائیں اور برکت ہو جائے آپ کے رزق حلال میں. بیسیکلی ہمارا مقصد یہ ہے. تو ناظرین کیسی لگی یہ میری ویڈیو؟ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر کریں، سٹار ضرور دیجیے گا. ہم آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.